السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز ویلکم بیک. میں نے اس لیے کہا بیکاز میں اسی تسلسل میں آپ سے بات کروں گا. شاید آپ کو میری پچھلی ویڈیو دیکھ کے بہت شدید اندازہ ہوا ہو کہ میں کتنے کرب، تکلیف، افسوس، دکھ میں بیٹھا ہوں. المسلم کسجد الواحد، اس طرح کر کے کچھ ایک حدیث ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. تمام مسلمان ایک جسم واحد کی مانند ہیں. مجھے عربی تھوڑی سی بھول رہی تھی، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی کا خواہشار ہوں اور آپ سے بھی. بٹ اس کا مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح مانند ہیں. کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. یار اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ ہم ایک جسم کی، حضرت علی کا ایک قول پھر مجھے یاد آتا ہے کہ وہ جسم کے بھی ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں. ان میں سے سب سے امپورٹنٹ حق جس چیز کا ہے نا وہ ہے کان. کان کہتا ہے، کان کا حق یہ ہے کہ اس کو غلط بات سنوائی ہی نہ جائے. اس کے بعد ہے آنکھ. آنکھ کا حق یہ ہے کہ اس کو غلط چیز دکھائی ہی نہ جائے. اس طرح جسم کے ہر حصے کا ایک حق ہے. اور اب اس بیماری کو، اس گناہ کو، اس دجالیت کو، اس خناس کو کیوں برا کہا ہے اللہ نے؟ کیوں اس پہ پوری سورہ حجرات نازل کر دی؟ کیوں اوپر یہ آیات نازل کر دی؟ کیوں سورہ ہمزہ نازل کر دی؟ یہ معاشرے کے فیبرک کو تار تار کر دیتا ہے، لیر و لیر کر دیتا ہے ہمارے کپڑوں کو، ہمارے دلوں کو. یہ کدورتیں، نفرتیں پھیلاتا ہے. اور آپ دیکھیں آج دوستوں کے گروپس جو میں اپنے دوستوں سے بات کروں گا، 1986 سے ہم اکٹھے ہیں. ہم 70-80 لوگوں کا گروپ ہے. کتنے سال ہو گئے؟ 36 سال. آج تک کبھی آپس میں کوئی اونچی نیچی بات نہیں ہوئی اس لیول پہ. لیکن اس وقت اس سیاست کے گند میں ان لوگوں کی خاطر جن لوگوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں دینا سوائے تباہی کے، ہمارے دوستوں میں آپس میں اختلافات شروع ہو چکے ہیں. اور یہ آغاز ہے. صرف یہ بات آگے ہی بڑھنی ہے، پیچھے نہیں ہٹنی. دل دکھتا ہے میرا. کہتے ہیں نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا غالباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. میں تو نہیں اپنے لیے پسند کرتا کہ مجھے جہنم کی آگ جو ہے وہ دور سے بھی دیکھنے کو نصیب ہو. میں تو اپنے لیے جنت پسند کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے جنت الفردوس الاعلیٰ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلانا ہے. تو میں بھی اپنے بہن بھائیوں کے لیے وہی پسند کر رہا ہوں. میں آپ لوگوں کو اس چیز سے اس لیے روک رہا ہوں کہ یہ چیز کہیں آپ کو مجھ سے دور نہ لے جائے، کہیں یہ چیز آپ کو جنت سے دور نہ کر دے، کہیں یہ چیز آپ کے لیے جہنم کا ایندھن نہ بن جائے. جانیے اس بات کو، سمجھیے اس بات کو. ٹھیک ہے؟ کیوں اسلام روکتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس سے لوگوں کے درمیان میں لڑائیاں، فتنہ، فساد پھیلتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس سے ہمارے درمیان میں اتنا کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، میں یہ ٹرانسلیشن آپ کے سامنے کروں گا، انگلش میں ہے میرے پاس. بیک بائٹنگ اینڈ گوسپنگ آر فرام دا موسٹ vilest and despicable of things, yet the most widely spread amongst mankind, such that no one is free from it except for a few people. یعنی کہ یہ غیبت اور افواہیں پھیلانا، یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اتنی نیچ اور گرے ہوئے اور اس طرح کے وہ عمل ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو کہ بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں اس انسانیت کے اندر، اور صرف چند لوگ ہیں جو اس سے بچے ہوئے ہیں، اور وہی اللہ کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کی اقسام کیا کیا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے. آپ کسی کے جسم کے اوپر بات کریں، اس کے رنگ، کالا، گورا، کانا، اندھا،
لولا, لنگڑا, ہم دوستوں کو نام کے دے ہوتے ہیں, جیسے کہ اوے وہ فلانا لنگڑا آیا یار. کیوں بھائی؟ کیا آپ کی چوائس تھی اس کو آپ کی دونوں ٹانگیں سیدھی ہونے میں آپ کا کوئی کمال ہے؟ کیا آپ کے دونوں آنکھیں ٹھیک ہونے میں آپ کا کوئی کمال ہے؟ کیا ناک لمبی ہونے میں یا چھوٹی ہونے میں آپ کا کوئی کمال ہے؟ کیا خوبصورت ہونے میں آپ کا کوئی کمال ہے؟ ارے چھوڑو یار یہ ساری چیزیں. کیا ماں باپ چننے میں آپ کی چوائس تھی؟ کیا اسکول چننا آپ کی چوائس تھی؟ کیا ٹیچرز چننا آپ کی چوائس تھی؟ وہ ہے کیا آپ کے پاس؟ کس پہ اتراتے ہیں آپ اور دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں؟ اللہ اکبر. کسی کے کاموں کے بارے میں دیکھو, ایک بات سمجھنا, چور نے چوری کی, آپ یہ کہہ سکتے ہیں فلاں شخص نے چوری کی. چوری اس کا ایک ایکٹ ہے, ایک ڈیڈ ہے, ایک ہیومن ڈوئنگ ہے. وہ شخص چور نہیں ہے, اس کا نام چور نہیں ہے. آپ اس کو چور 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 نہیں کہیں گے, آپ یہ کہیں گے تم نے چوری کی. یہ تو اجازت ہے, لیکن اس کے اوپر اس کا نام بگاڑ دیں, پورے خاندان کا نام, اس کے بچوں کا, اس کی نسلوں کا. میں نے بھی کل پرسوں ایک کمنٹ پڑھا, کسی کے سیاستدان کے بارے میں کسی نے لکھا ہوا تھا کہ بھئی شکر ہے کہ اس نے شادی نہیں کی ورنہ اس کی گندی نسل آگے بڑھ جاتی. یار آپ ہیں کون ڈٹرمن کرنے والے کسی کی نسل کو؟ کیسے پتا آپ کو کہ کس کی نسل کیسی ہے؟ بڑے غصے میں ہوں آج میں. آپ لوگوں نے میرا شاید یہ روپ نہیں دیکھا, لیکن مجھے بہت غصہ ہے کیونکہ میں تکلیف میں ہوں, میں کرب میں ہوں, میں درد میں ہوں. ہم اتنا نیچے کیسے گر سکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نا یہاں پر عام طور پہ جانور, کہ تو جانور سے بھی بدتر ہے. اور یار بس کرو, کیوں جانوروں کی تذلیل کرتے ہو؟ میرے آپ سے اچھے ہیں جانور. اپنی نسل والا اگر تکلیف میں ہو, اس کو اٹھا کے, کتا سڑک پہ گرا ہوا مرا پڑا تھا, اس کو اٹھانے کے لیے ایک اور کتا وہاں پاس کھڑا, اس کو برداشت نہیں ہو رہا تھا, وہ اس کو ہٹا رہا تھا, گاڑیوں کو روک رہا تھا کہ اس کے اوپر سے گاڑی نہ گزر جائے. ہم انسان یہ کام کرتے ہیں؟ ہم تو ہنستے کھیلتے وہاں سے گزر جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا. ٹھیک ہے, سو آپ جب ان طرح کی چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اب دیکھیں جب میں نے وہی پہلے بھی جو آیت سورہ حجرات کی کوٹ کی کہ ایک دوسرے کی ٹو مت لگاؤ یار. سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے, زیادہ گمان مت کرو, زیادہ ٹو مت لگاؤ, بیکاز اکثر گمان گناہ ہوتے ہیں. ایک لڑکا لڑکی کو آپ نے اکٹھے دیکھا پارک میں, فوراً اوے یہ تو کچھ غلط ہی ہو رہا ہوگا. بھائی وہ بہن بھائی ہو سکتے ہیں. میرا ایک دوست ہے کہ اس سے مجھے بڑا مزیدار واقعہ یاد آ گیا. میرا ایک دوست ہے, اس کی ماشاءاللہ جو دوسری وائف ہیں وہ اس سے کافی ینگ ہیں, ان کے درمیان میں کوئی 20-25 سال کا فرق ہے, یہ شاید تھوڑا زیادہ ہی ہوگا. تو وہ اپنی وائف کے ساتھ ناردرن ایریاز میں پھرنے گیا ہوا تھا. تو وہاں پر جس ہوٹل میں وہ ٹھہرا یا علاقے میں وہ پھر رہا تھا, تو وہاں کے جو صاحب تھے وہ ہوٹل والے, وہ نے کیسے کہنے لگے, اس کے دوست کو انہوں نے کہا, اس کی بہن کو انہوں نے کہا, جو کہ بہن کی فیملی بھی ساتھ تھی, کہ جی یہ جو بھائی صاحب ہیں یہ بڑے کتنے اچھے ہیں, اپنی بیٹی کو لے کے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا نہیں بھائی ان کی وائف ہیں. یہ تو پھر بھی ایک اچھا زن تھا, لیکن عام طور پہ اس طرح وہ پھر رہا ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ سوچئے نا, ذرا سوچئے, اپنے ساتھ یہ آپ کے ہو رہا ہو تو کیا کہیں گے آپ؟ پھر بھی سوچئے گا. ٹھیک ہے, میں یہاں پر ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے مجھے ملی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ڈو یو نو واٹ از بیک بائٹنگ؟ کیا آپ جانتے ہیں غیبت کیا ہے؟ دے سیڈ اللہ اینڈ ہز میسنجر نوز بیسٹ. انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کے نبی بہتر جانتے ہیں. ہی دین سیڈ اٹ از ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ یور بردر دیٹ ہی وڈ ڈس لائک. یعنی کہ کوئی ایسی بات اپنے بھائی کے بارے میں یا بہن کے بارے میں کرنا جو اس کو ناپسندیدہ ہو. Someone asked him, but what if what I say is true? کیا اللہ کے نبی پر اگر میں کوئی ایسی بات کروں جو کہ سچ ہے؟ تو اللہ messenger said, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, if what you say about him is true, you are backbiting him. But if it is not true, then you have slandered him. اللہ اکبر. یہ حدیث آپ کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اگر آپ نے سچ بولا ہے اس کے بارے میں
تو آپ نے غیبت کی ہے، اور اگر آپ نے وہ جھوٹ بولا ہے، آپ نے سلینڈر کیا ہے، الزام تراشی کی ہے. میں تو یہ سوچ کے بھی میرے نا اس وقت یہ باتیں کرتے کرتے بھی میرے اندر جو ہے وہ میرا جسم ٹھنڈا پڑ رہا ہے. میں تو یہ برداشت نہیں کر پا رہا ہوں کہ یار ہم لوگ یہ غلط کیسے کرتے جا رہے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے میں گالیاں بالکل کوشش کر میں گالیاں نہیں دیتا. بہت ہی کبھی کبھی میں انسان ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا، کبھی غلطی ہو جائے تو جاہل، بے وقوف، اس طرح کے الفاظ استعمال ضرور کیے ہوں گے شاید، بلکہ یقیناً کیے ہوں گے، شاید بھی نہیں. جب سے مجھے ہوش آئی ہے، میں اپنے زمانہ جاہلیت کی بات نہیں کر رہا ہوں. اور ہم گالیاں دینے میں سب سے زیادہ ذلیل کس کو کرتے ہیں؟ سب سے وہ گالی جو کہ مرد تو مرد عورتیں دیتے ہوئے بھی جھجکتی نہیں ہیں، بہن کی گالی، ماں کی گالی. عورت پاؤں کی جوتی کے برابر ہے. اس قسم کی بکواس آج میری زبان اور میرا ایموشن میرے ساتھ نہیں دے رہا. ہم یہ باتیں کرتے ہوئے بالکل نہیں جھجکتے. ایک جملے میں 10 الفاظ میں سے 8 گالیاں ہوں گی تو وہ بہن اور ماں کی ہوں گی. ہم کیوں نہیں کوئی اچھی بات کر سکتے؟ کیا ضرورت پڑی ہے ہمیں؟ ہم بھائی کی گالی کیوں نہیں دیتے؟ اگر دینی ہے تو باپ کی گالی کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ ماں اور بہن ایزی ٹارگٹس ہیں. سوچیے یار، آپ سوچیں. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ آپ لوگ سوچتے کیوں نہیں ہیں ان باروں میں. دکھتا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے. پھر ہم شارٹ کٹس کے عادی ہو چکے ہیں. ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہوئے بھی جھجکتے ہیں. السلام علیکم کو سلام لکھ دیں گے، AOA لکھ دیں گے. ماشاءاللہ کہتے ہوئے جان جاتی ہے MA BA پاس کرا دیں گے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ہمارے نزدیک یہ برائیاں ہی نہیں ہیں، ہمارے نزدیک یہ خامیاں ہی نہیں ہیں، ہمارے نزدیک یہ وے آف لائف ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. کون سی زندگی؟ اور پھر ہم کہتے ہیں جھوٹ تو ہمارے یہاں پہ ایسے ہے نا کہ ہم عمر چھوٹی کرا لی 2 سال، کیا فرق پڑتا ہے یار، 2 سال عمر ہی کم کرائیے. اور پھر میرے پاس لوگ آتے ہیں، سر میرا بچہ جھوٹ بہت بولتا ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں آپ نے اس کی عمر کم کرائی؟ جی جی کرائی، بالکل کرائی. میں زیادہ نہیں کرائی، 2 سال کرائی. میں کہتا ہوں آپ نے گڑتی، بچے کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ اس کو اچھی گڑتی دی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی گڑتی اپنے منہ سے بھی نکال کے ڈالتے تھے نا، رائٹ؟ اور ہم گڑتی کس کی دے رہے ہیں؟ بچے کو پیدا ہوتے ساتھ ہی 2 سال عمر کم کرا کے. جھوٹ کی، ابلیسیت کی، شیطانیت کی. اور پھر ہم کہیں ایکسپیکٹ کریں میرا بچہ تو جھوٹ بہت بولتا ہے. ڈنڈے مار مار کے بچے کو کہیں گے سچ بول، سچ بول. اس کے سامنے خود جھوٹ بول رہے ہوں گے. بٹ باپ ہوں نا، ماں ہوں، باپ ہوں، بچے کو تو مجھے فالو کرنا پڑے گا کہ وہ میری رعایا ہے. ویوز میں بالکل معذرت نہیں کروں گا آپ سے اپنی یہ 2 ویڈیوز کے لیے، بلکہ میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، خدا را اس گناہ کبیرہ سے بچ جائیں. میں اللہ کے ہاں سرخرو ہوں. مجھے کسی نے کمنٹ کیا کہ سر آپ، سر بھی نہیں، اس نے کہا یار، اس نے کہا تم کون ہو یار اتنی ویڈیوز بناتے ہو، تمہیں ویوز بھی کوئی نہیں آتے ہیں، 70 80 100 لوگ تمہاری ویڈیو دیکھتے ہیں، تم پاگلوں کی طرح ویڈیو پہ ویڈیو بنائی جا رہے ہو. میرا فرض نہیں ہے یہ بنانا، اس ویڈیو کو شیئر کرنا، مارکیٹ کرنا، لوگوں تک پہنچانا اس پیغام کو میرا فرض نہیں ہے. میرا فرض ہے اپنا مدعا بیان کر دینا. کل کو میں اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گا کہ یا اللہ میں نے اپنا فرض پورا کیا، اب آپ کا فرض ہے کہ اس پیغام کو آگے پھیلائیں. اور اگر نہیں پھیلاتے
تو کل کو آپ کے اوپر آئے گی کہ آپ کو تو یہ پیغام مل گیا تھا نا. ان کے میں آپ کو سائیڈ ایفیکٹس اگر بتاؤں نا مائنڈ انجینئر ہونے کی حیثیت سے کہ اس کے آپ کی مینٹل پہ کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں, تو شاید آپ الٹے کھڑے ہو جائیں اور دوبارہ کبھی منہ سے ایک گالی اور اس طرح کی چیزیں نہ نکالیں. خیر, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے سب سے پہلے ہدایت دیں اور میرے ساتھ آپ سب کو بھی. میں آپ ہم سب اسلینڈر, غیبت, تہمت بازی ان چیزوں سے بچ جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں. ہمیں اہدنا الصراط المستقیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین.